بیت وضع للناس، اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور یہ وہ گھر ہے جو ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا ایک چراغ وہاں فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر، جس خانہ کعبہ میں، جس گھر میں کھلی ہوئی نشانیاں، اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بالکل مامون ہو جاتا ہے، تمام چیزوں سے مامون ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مسند احمد بن عبد الرزاق کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تھے زمین پر تو اللہ نے یہ ہندوستان کی سرزمین کو قبول کیا۔ اس وقت شیلانگ، سری لنکا جسے کہتے وہ ہندوستانی کا حصہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لائے تو پہلی بار ہندوستان کی سرزمین میں شیلانگ، سری لنکا میں اترے تھے۔ وہ آتا ہے تفسیر میں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کا قد جو ہے اتنا لمبا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا کہ زمین پر کھڑے ہو کر کے آسمان کے فرشتوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان کا قد کتنا لمبا اور کیا بلاغت کے فرشتوں کی آوازوں کو سنتے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ پیاری آوازیں یعنی فرشتوں کی جو آوازیں تھی وہ آنی بند ہو گئی۔ تو بڑی پریشانی ہوئی آدم علیہ السلام کو کہ اللہ نے یہ کیا ماجرا کر دیا، یہ کیا معاملہ کر دیا۔ ایک تو ہمیں دنیا پہ بھیج دیا اور پھر وہ نورانی آوازیں بھی آنی بند ہو گئی۔ تو دل کو بڑا بے چینی اور بے قراری محسوس کرنا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم تم سیدھا قبلہ رخ ہو کر کے چلو، مکے کی طرف چلو، قبلہ رخ ہو کر کے یعنی مکے کے رخ ہو کر کے چلو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام قبلہ رخ ہو کر کے یعنی پچھم کی طرف جو ہے چلنا شروع کیے۔ جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے وہاں وہاں آبادی ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام مکے کی سرزمین میں جہاں پہ خانہ کعبہ ہے آج، وہاں پر جا کر کے ایک دائرہ بنا کر کے ایک گھیرا بنائے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنی شروع کر۔ تو تھوڑا دل کو اطمینان ہوا، یعنی خانہ کعبہ جہاں پہ آج موجود ہے وہاں پہ ایک گھیرا بنائے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنی شروع کی۔ تو تھوڑا اطمینان قلب حاصل ہوا، دل کو اطمینان ہوا۔ اللہ نے اس جگہ کو خانے اپنا گھر قرار دیا کہ یہ خانہ کعبہ اسی سرزمین جہاں پہ آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی آج بھی اسی جگہ پہ خانہ کعبہ موجود ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے بعد ایک ایسا دور بھی آیا طوفان نوح جسے ہم کہتے ہیں، ساری دنیا تباہ، آدم ثانی کہا جاتا ہے پوری دنیا، یعنی جو لوگ بچے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ وہی باقی رہے، باقی سب ختم ہو گئے۔ آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام۔ چنانچہ اس طوفان میں وہ جو آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی خانہ کعبہ کی، اتفاق سے وہ بھی ضائع ہو گیا، یعنی منزول ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ وہ سیلاب کے اندر، اس طوفان کے اندر جو ہے وہ ضائع ہو گیا جو نشان ڈالے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا تو ٹھیک اسی مقام پہ جہاں پہ آدم علیہ السلام نے نیو ڈالی تھی اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرے نو پھر دوبارہ اسی جگہ پہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، جیسا اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ، آج حافظ صاحب پڑھ رہے تھے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں ربنا تقبل منا، وہی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ پتھر کو چن کر کے لاتے اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیتے، اور ابراہیم علیہ السلام دیوار کو چنتے ہوئے بالکل آگے بڑھتے جاتے اور دعا بھی کرتے، تعمیر کے ساتھ دعا بھی کرتے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ چنانچہ جب بالکل تیار ہو گیا، آج جو آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ بالکل تیار ہو گیا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم ساری دنیا میں اعلان کر دو کہ اللہ نے ایک گھر بنایا ہے جس کے طواف کو تمہارے لیے فرض قرار دیا، جس کے زیارت کو تمہارے لیے فرض قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دربار خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ ما یبلغ صوتی، میری آواز تو پوری دنیا میں نہیں پہنچی۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیک الاذان وعلی البلاغ، تمہارا کام پکارنا ہے، میری ذمہ داری پوری دنیا تک پہنچانا۔ چنانچہ آج بھی مکے میں ایک مقام ابراہیم جس کو ہم کہتے ہیں ایک پتھر، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھ کر کے کان میں انگلی ڈال کر چاروں طرف جو ہے آواز اور منادی لگائی کہ اے لوگوں، اللہ نے ایک گھر بنایا ہے جس کی زیارت اور جس کی طواف اور جس گھر کی اس کو تمہارے لیے فرض قرار دیا۔ آتا ہے تفسیروں میں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں قیامت تک جتنے لوگ حج کرنے والے ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں، اس گھر تک پہنچنے والے ہیں، تمام کی روحوں نے اپنے ماں کے پیٹ اور باپ کی پیٹھ سے اللہم لبیک اللہم لبیک کی آواز اسی وقت پکاری تھی۔ اسی وقت جن روحوں نے اللہم لبیک کہا تھا، یقیناً وہ قیامت تک جس کے نصیب میں اس گھر کا حج کرنا لکھا ہے، طواف کرنا لکھا ہے، زیارت کرنا لکھا ہے، وہ انشاءاللہ قیامت تک پہنچتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ آج بڑی نورانی ہم سب نے تلاوت سنی۔ بس یہی ہے کہ اللہ نے جو گھر بنایا ہے واقعی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی اس گھر میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، اور رمضان کی تو بات ہی کچھ اور، 70 گنا کر کے اللہ جو اس کا ثواب بڑھاتے ہیں۔ تو گویا 1,00,000 بھی 70 لاکھ نمازوں کا ثواب ایک نماز رمضان، کتنی بڑی نعمت اللہ ہمیں دے رہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو حضرات رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ وہاں عمرے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ جو ہے حج کیا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا کہ نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ اتنی بڑی سعادت اللہ نے دے رکھی۔ آج ہم لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ پتہ نہیں کن بیکار کی چیزوں میں، بلڈنگیں بنانے میں، بڑے بڑے پراپرٹی بنانے میں لگاتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت سے ہم محروم رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی نصیبی کی بات ہے۔ لہذا ابھی بھی ہم سب اللہ نے جس کو دیا ہے، اللہ نے جس کو نوازا ہے، اللہ نے جس کو مال و دولت دی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جائیں، عمرہ کریں، دنیا کے لیے، امت سب کے لیے دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سبوں کے واسطے امن و امان کے لیے دعا مانگے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں تک پہنچنا آسان فرمائے، اور اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو اللہ کو فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم لا الہ الا انت۔